کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ صراط مستقیم پہ جیسے جیومیٹری میں ایک ہوتا ہے خط منحنی، ایک خط مستقیم اسٹریٹ لائن، خط منحنی ٹیڑھے خط، خط مستقیم سیدھا خط۔ ٹیڑھے خط کی کوئی منزل نہیں ہوتی، سیدھا خط کسی منزل پہ لے کے جاتا ہے، کسی جگہ پہ لے کے جاتا ہے، کسی مقصود کی طرف لے کے جاتا ہے، مطلوب کی طرف لے کے جاتا ہے، مقصد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جیومیٹری میں یہ دو خط ہیں، اور بھی کئی خطوط ہیں، یہ دو بہت اہم ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ مالک نے فرمایا کتاب اللہ میں، ان ربی الی صراط مستقیم۔ حضور علیہ السلام کا ایک قول درج ہے کتاب اللہ میں، کیا کہ میرا رب صراط مستقیم کی طرف ہے، الی صراط مستقیم۔ اور ایک اور ہستی ہے جو صراط مستقیم پر ہے، ایک اور ہستی ہے جو صراط مستقیم پر قائم و دائم ہے۔ وہ کون ہیں؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ وہ میرے آقا کی ذات ہے، رسول اکرم کی ذات ہے، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کتنا عظیم راستہ ہے، کتنا اعلیٰ راستہ ہے، کتنا عرفہ راستہ ہے، کتنا بالا راستہ ہے، کتنا نور کا راستہ ہے، کتنا سرور کا راستہ ہے، کتنا کامیابی کا راستہ ہے کہ جو بھی اس راستے پر چلے گا دونوں ذاتوں سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ سے بھی ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو جائے گی، قرب ذات حق بھی ملے گا اور قرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے گا۔ صراط مستقیم پر پاکیزگی ہے، صراط مستقیم پر طہارت ہے، صراط مستقیم پر سائنس کی اعلیٰ ترین حقیقتیں ہیں، صراط مستقیم پر علم لدنی ہے، صراط مستقیم پر کائنات کی حقیقتیں ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنے سے مادہ بھی سمجھ میں آتا ہے اور مادے کی حقیقتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنے سے کائنات بھی سمجھ میں آتی ہے یار، اور کائنات والا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ صراط مستقیم پر دماغ لگانا پڑتا ہے، دل لگانا پڑتا ہے، نروس سسٹم کو دوڑانا پڑتا ہے، دل کے مسکولر سسٹم کو دوڑانا پڑتا ہے، جذبات کو بھی، تصورات کو بھی، عقل کو بھی، فہم کو بھی، شعور کو بھی اور تدبر کو بھی ادھر دوڑانا پڑتا ہے۔ صراط مستقیم میں دغا بازی نہیں ہے، صراط مستقیم پر جھوٹ نہیں ہے، صراط مستقیم پر فراڈ نہیں ہے، صراط مستقیم پر دو نمبری نہیں ہے، صراط مستقیم پر منفی تصورات نہیں ہیں، صراط مستقیم پر منفی خیالات نہیں ہیں، صراط مستقیم پر گناہ نہیں ہے، عیب نہیں ہے، صراط مستقیم پر نور ہے، روشنی ہے، تجلی ہے، قرب ہے، حسن ہے، صراط مستقیم پر ہی جنت ہے، صراط مستقیم پر ہی اس کی نعمتیں ملتی ہیں، صراط مستقیم پر ہی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کوئی چلے تو صحیح، ہاں چلنے سے ملتی ہے بیٹا، صراط مستقیم پر چلیں گے تو کچھ ملے گا، جب نہیں چلیں گے تو کیا ملے گا؟ اور یہ وہ عظیم راستہ ہے کہ جس پر نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ جو ان کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو ان کو مانے گا وہ صراط مستقیم پر ہے، جو ان کو جانے گا وہ صراط مستقیم پر ہے، جو ان کی عزت کرے گا وہ صراط مستقیم پر ہے، جو ان کو تسلیم کرے گا وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اور صراط مستقیم ایک بہت بڑا راستہ ہے، اس لیے ہر رکعت میں الحمد فرض ہے، اس میں بندہ اپنی رب کی بارگاہ سے اللہ کے دیے ہوئے الفاظ میں سے، اللہ کے دیے ہوئے الفاظ مقدسہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دعا بھی وہ سکھائے، الفاظ بھی وہ سکھائے، مناجات بھی وہ سکھائے، حمد بھی وہ سکھائے، اور پھر قبول نہ کرے۔ اب جو نہیں ہوتی، یہ انما الاعمال بالنیات ہے۔ ہم کہہ کیسے رہے ہیں، پڑھ کیسے رہے ہیں، سطحی طور پر دعا مانگ رہے ہیں یا ڈوب کے دعا مانگ رہے ہیں؟
اوپر اوپر جا کے دعا مانگ رہے ہیں، سمندر میں ڈوب کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے عجیب دعوت داعی زادان، جب بھی کوئی دعا مانگے گا ہم قبول کریں گے، ہم کوئی دور تھوڑی ہیں۔ دیکھو تو صحیح، انفس میں ہیں، دیکھو تو صحیح، حبل ورید کے قریب ہیں، تمہاری جانیں تم سے دور ہیں، میں اور میرے رسول تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جی یہ سرحدوں نہیں ہیں، یہ فاصلے نہیں ہیں، انچ کے، 2 انچ کے، میلوں کے، نہیں، فاصلوں سے ماورا، ٹھیک ہے، وہ قریب ہیں، وہ نزدیک۔ دیکھو تو صحیح، بصر تو کھولو، بصیرت تو پیدا ہو۔ تو کیوں یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہر نماز کی پہلے تو نماز ادا کیجیے جیسے ادا کرنے کا حق ہے۔ نماز کے پوائنٹس ہیں 12 قرآن پاک میں، اس طریقے سے نماز ادا کریں، آپ کی نماز معراج ہو جائے گی۔ جب معراج ہو جائے گی تو سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا۔ تو اب صراط مستقیم کی دعا بندہ مانگے اللہ کے بارگاہ میں، اللہ صراط مستقیم نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب صراط مستقیم پر آپ جب جانماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ صراط مستقیم پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا سفر شروع ہے، سجدے آپ کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جتنے زیادہ سجدے ہوں گے اتنا سفر زیادہ ہوگا، جتنے طویل سجدے ہوں گے اتنے گہرائی میں آپ کا غوطہ لگے گا۔ سجدہ عظیم چیز ہے، سجدہ بہت بڑی شے ہے، سجدہ قرب ذات تک لے کے جاتا ہے، سجدہ رضا الہی تک لے کے جاتا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ میں نہیں ہوں، تو ہے، بس تو ہی تو ہے، میرا وجود تیرے آگے خاک ہے، میرا وجود تیرے آگے کچھ نہیں ہے۔ میرے تمام بیٹے اور بیٹیاں جو یہ سن رہے ہیں وہ صراط مستقیم پر چلیں، کسی فرقے میں نہ آئیں، فرقے کو چھوڑ دیں، فرقے سے علیحدہ ہو جائیں۔ ہمارا فرقہ نہیں ہے، ہمارا دین ہے اور بھی اسلام ہے۔ اٹھنا اسلام، بیٹھنا اسلام، چلنا اسلام کے مطابق، بولنا اسلام کے مطابق، گفتگو اسلام کے مطابق، کردار اسلام کے مطابق، گفتار اسلام کے مطابق، دیکھنا اسلام کے مطابق، سننا اسلام کے مطابق، ہر شے اسلام کے مطابق۔ اپنے ذہن کو، نروس سسٹم کو بھی اسلام کے مطابق بنائیے اور دل کے جذبات کو بھی اسلام کے مطابق بنائیے۔ اور اسلام ایک عظیم دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام صراط مستقیم ہے، باقی سب صراط جحیم ہے، اسلام صراط مستقیم ہے۔ اور پوری کائنات باقی جنوں اور انسانوں کے علاوہ اس راستے پہ چل رہی ہے۔ جی انسان کو تو اس راستے پر چلانے کے لیے رسول دیے، پیغمبر دیے، ہادیان اعظم دیے، جی نیران اعظم دیے، اور آخر میں لاسٹ میں سید الانبیاء عطا کر دیے، امام الانبیاء دے دیے، رسالت کا اختتام کر دیا۔ اب پوری کائناتوں کے لیے تنہا میرے آقا رسول ہیں، اولین کے بھی آخرین کے بھی، حضور رسول اکرم ہیں، رسول خاتم ہیں۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلیے، آئیے ہم سب مل کر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو تھامیں۔ قرآن رسی ہے، رسول رسی ہے، پیغمبر رسی ہے، اس تک جانے کا راستہ ہے، حبل ہے جی، اس تک اس کے قرب کا، اس کی رضا کا، اس کے فضل کا، اس کے کرم کا یہ ایک راستہ ہے، ایک رسی ہے، اس کو پکڑو مضبوطی سے، محبت رسول کریم کو پکڑو، عشق رسول کریم کو پکڑو، سید کونین کی ذات اقدس سے والہانہ محبت کیجیے۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے نا بیٹا، اس کا بندہ کہنا تو مانتا ہے نا، کہنا مانیے، محبت کے ساتھ مانیے، ایسے نہیں مجبوری سے نہیں، محبت سے۔ منافق مجبوری سے مانتا ہے، دکھاوے کے لیے مانتا ہے، اور مومن جو ہے وہ پیار سے مانتا ہے، محبت سے مانتا ہے، اور صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ اور جب بندہ صراط مستقیم پر چلتا ہے تو بیٹا علم کے دروازے کھولے، وسعت علم کے دروازے کھولے ہیں، ہر قسم کے علم کے دروازے کھولے ہیں، ہر قسم۔ بس میں آپ کیا عرض کروں، یہ بیان تھوڑا لمبا ہو جائے گا، طویل ہو جائے گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، پیر اشرف حجازی اس چینل کا نام ہے۔ یہ خادم آپ کی خدمت عرض کرتا ہے کہ آپ ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ علم آگے بڑھے۔ یہ علم بڑی شے ہے، مگر کون سا علم؟ جو اندر کا علم ہے۔ جی یہ آنکھ ہے، یہ تو بچہ بھی جانتا ہے، آنکھ کہاں کیوں ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ یہ ناک ہے، یہ بچہ بھی جانتا ہے، ناک بس یہ حقیقت تک پہنچنے کا نام علم ہے۔ باقی معلومات ہیں سارے کی ساری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے چشموں سے آشنا کر دے، اللہ تعالیٰ علم حقیقت عطا فرمائے۔
اور علم کہ بے علم بندہ تما خدا را شناخت، شیخ سعدی فرماتے ہیں بے علم بندہ اللہ کو پہچان نہیں سکتا ہے، اور لازمی نہیں ہے علم پڑھے سے آئے، علم بغیر پڑھے بھی آتا ہے، اس کی عطا سے آتا ہے، اس کے فضل سے آتا ہے، اس کے کرم سے بھی آتا ہے جی۔ جب وہ کرم کرتا ہے، جب مہربانی کرتا ہے، جب عنایت کرتا ہے تو پڑھنا نہیں پڑتا ہے، اندر ہی اندر خزانے علم کے پیدا ہو جاتے ہیں، اندر کے سمندر میں وہ علم موجود ہے، اندر جو چشمے موجود ہے علم کے، وہاں سے جب علم باہر نکلتا ہے تو پھر کائناتی علم ہوتا ہے، وہ آفاقی علم ہوتا ہے، وہ یونیورسل علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بسیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی، مداومت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دعا بھی کریں، اور اس فقیر کے ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم سب مل کے چلیں صراط مستقیم کی طرف۔ یہ نمبر دے دیا جائے گا آپ کو، اس پہ آپ رابطہ رکھیے، تاکہ ہم کوئی جماعت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کوئی فرقے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں دین کی بات کر رہا ہوں۔ دین ہمارا ایک دین ہے جسے قرآن نے دین اسلام کہا ہے، ہمیں وہ پسند ہے۔ جو اللہ نے ہمیں نام دیا ہے، اس نے ہمیں مومن نام دیا ہے، اس نے ہمیں مسلمان نام دیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور یہی نام ہمیں پسند ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی نام ہیں وہ بندوں کے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، صحیح کہتا ہے۔ اللہ سب پر کرم کرے، سب پر رحم کرے، سب پر مہربانی کرے۔ بس جس نے میرے آقا نبی مکرم سے محبت کی، پیار کیا، عشق کیا، ان کا کہنا مانا اور صراط مستقیم پر چلا، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، بس وہ کامیاب ہے۔ لیکن جوہر کائنات و جوہر عبادت اور صراط مستقیم پر چلنے کا جذبہ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دلوں میں ان کی محبت کو فروغ دیجیے، ان کے حسن کا چرچا کیجیے، ان کے جمال کا چرچا کیجیے، ان کی صفات کا چرچا کیجیے، ان کے اعمال کا چرچا کیجیے، ان کے افعال کا چرچا کیجیے۔ دل بمحبوب حجازی بستعین، اپنا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دو، لیکن کسی کے ساتھ جا کے پیش کرو، تاکہ کوئی آشنا مل جائے، آپ کو کوئی جاننے والا مل جائے، رہبر مل جائے تو راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم پر چل کر اپنی منزل حیات پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔